پوری دنیا میں کہ تمام مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اس لحاظ سے بھی کچھ چند گزارشات کرنی تھی مجھے، لیکن مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ 2 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ عقیدت نثر کی صورت میں، تقریر کی صورت میں بیان کروں گا، اور چند الفاظ اپنی جو دل کی ترجمانی، جو آپ مسلمانوں کی ترجمانی ہے، اس کی کروں گا اور پھر اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی تو سب سے پہلے میرے نبی کے ظہور کو پیدا کیا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ آپ کی پیدائش 1400 سال پہلے ہوئی، یا آپ کو عمر کے 40 سال بعد پتا چلا کہ میں نبی ہوں، لیکن میرا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب کائنات کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی۔ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب نہ تھا، جب تب نہ تھا۔ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب آپ شاروں میں ترنم تھا، نہ فضاؤں میں تبسم تھا، چلتی ہوائیں تھی، نہ معطر فضائیں تھی، جمادات تھے نہ نباتات تھے، انسانات تھے نہ جنات تھے، سبی اللہ تھا نہ روح اللہ تھا، کلیم اللہ تھا نہ روح اللہ تھا، جبرائیل تھا نہ اسرائیل تھا، اسرافیل تھا نہ میکائیل تھا، موت تھی نہ حیات تھی، ایک اللہ اور دوسری محمد کی ذات تھی۔ سبحان اللہ، اللہ وہ صالح تھا، یہ اس کی سنت بنا، وہ قادر اور قدیر ہے، یہ سراج المنیر ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ غفور الرحیم ہے، یہ رؤوف الرحیم ہے، وہ کعبے کا رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ راج والا، یہ معراج والا، وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج میں چاہتا ہوں کہ میری آواز فرانس کے آواروں تک پہنچے، ان گستاخوں کے کانوں تک پہنچے جنہوں نے یہ جرأت کی کہ میرے نبی کے خاکے شائع کیے۔ میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں فرانس کے صدر میکرون سے کہ تو نے میرے نبی کے خاکے شائع کروا کے ان کو قومی ٹی وی پہ نشر کیا، قومی عمارتوں پہ سجایا، جس سے تو نے میرے نبی کی توہین کی، نہ صرف میرے نبی کی توہین کی بلکہ اس کرۂ ارض پر رہنے والے 7 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی توہین کی ہے، ہمارے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ تو نے اس نبی کی توہین کی ہے جو ہمیں اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے۔ خدا کی قسم، تم اگر آج نشے کی طاقت میں آج فرعون بن کے بیٹھ گئے ہو تو میری بات سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کیا ہے، اور تیرے لیے بھی ایک غازی پیدا کرے گا جو تیری چوکھٹ پار کر کے تیری گردن تک پہنچے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم فرانس کا سفارت کرنا بند کر دو، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ فرانس کے سفیر کو بلا کر احتجاج ریکارڈ کراؤ، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تم OIC کا اجلاس طلب کرو، میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ اس نے میری ماں کو گالی نہیں دی، اس نے میرے باپ کو قتل نہیں کیا، اس نے میرے بچوں کو قتل نہیں کیا، اس نے میرے نبی کی ناموس پہ ہاتھ ڈالا ہے، اور ہم ثابت کریں گے کہ نبی کی ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے عاشق ابھی اس دنیا میں زندہ ہیں۔ وقت چونکہ بہت مختصر سے ہے اور میرے جذبات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہوتے جاتے ہیں، جب بھی نبی کی عشق کی بات ہوتی ہے ہر عاشق اپنے جذبات کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، کمیٹی کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے چند جملے بولنے کی اجازت دی۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب یاسر اقبال۔